اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قصہ منقول ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ہم نے بوسہ دیا۔ ابو داؤد۔ فائدہ، اس کی سند میں بھی یزید بن ابی زیاد ہاشمی راوی ہیں جو ضعیف ہیں۔ آخری عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اسی لیے شیخ البانی نے اسے بھی ضعیف ابی داؤد اور ضعیف ابن ماجہ میں درج کیا ہے۔ لیکن کچھ اور علماء نے کہا ہے کہ اس باب میں اس کے علاوہ بھی کچھ روایات آتی ہیں جن کا موضوع اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کچھ موقعوں پر کچھ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کو چوما ہے۔ اس لیے عادت بنائے بنا اگر کسی بزرگ یا متقی عالم کی دست بوسی کر لی جائے تو جائز ہے۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ مدینہ آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، تو زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوق کی حالت میں اپنے کپڑے گھسیٹتے ہوئے ان کی طرف گئے، ان سے معانقہ کیا اور ان کا بوسہ لیا۔ ترمذی حسن ہے۔ فائدہ، اسے بھی شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس میں محمد بن اسحاق راوی ہیں جو تدلیس میں مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی اس میں دو اور راوی ضعیف ہیں۔ ریاض الصالحین تحقیق شیخ شعیب ارنود۔ بہرحال علماء محققین اور حفاظ حدیث کے نزدیک بوسہ لینے والی روایات سند کی روح میں مجروح اور ضعیف ہیں، اس لیے ملاقات کے وقت صرف ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے۔ البتہ معانقہ کرنا جائز ہے۔ کچھ علماء نے معانقہ کو مستحب بتایا ہے۔ کچھ ملکوں میں بوسہ کا بہت رواج ہے، انہیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے اور دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بھلائی کو ہرگز چھوٹا نہ جاننا، اگرچہ تمہارا اپنے بھائی سے دل سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اسے بھی معمولی نیکی نہیں سمجھنا، یہ بھی بڑی نیکی ہو سکتی ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، یہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا تو اقرا بن حابس نے کہا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، یہ حدیث بھی اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ بچوں کو پیار کرنا اور ان کو چومنا رحم اور شفقت کا ایک حصہ ہے۔ جو اس سے محروم ہوتا ہے اور لوگوں سے رحم اور شفقت کا معاملہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہ سکتا ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تم رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ صحیح جامع صغیر رقم 896 897 جلد 1 صفحہ 216۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔